الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے اور اپنے اس ملک کی جو صورتحال ہے، اس نے ملک کے تمام انصاف پسند انسانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ آیا اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک میں بسنے والوں کا فیوچر اور مستقبل کیا ہوگا، اور بالخصوص مسلمان یہ سوچنے لگے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پیدا ہونے والے حالات ہیں، چاہے وہ حالات پیدا ہو چکے ہوں یا وہ حالات آنے والے دنوں میں پیدا ہوں، مودی صاحب آواز تو اچھی کی آواز زیادہ، یا آنے والے دنوں میں حالات اور مزید پیچیدہ ہوں، یہ آنے والے حالات یا موجودہ حالات کوئی اس زمانے کی پیداوار نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا ہے، اس روئے زمین پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی پیغمبر کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ کسی بت کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ کسی درخت کی عبادت کی جا سکتی ہے، دنیا کی کسی شے کی بھی عبادت اور پوجا اس روئے زمین کے اوپر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر اگر کسی کی عبادت ہوگی اور کسی کی عبادت کرنا صحیح ہو سکتا ہے اور کسی کی عبادت کرنا صحیح اور جائز ہے تو صرف وہ ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس آسمان کا بھی خالق ہے اور اس زمین کا بھی خالق ہے اور اس زمین اور آسمان کے درمیان موجود تمام انسانوں کا خالق ہے اور اس میں موجود تمام چیزوں کا وہ پیدا کرنے والا اور ان تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا اور ان تمام کی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر اور اس روئے زمین کے اندر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آسمان اس خالق کائنات کا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ کسی اور کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا وجود اس کا مرہون منت نہیں بلکہ مجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر عبادت کی ذات بھی وہی ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ پیدائش کرنا صرف ایک ہی کے اختیار میں ہے، ایک کے علاوہ کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے جو کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی تو اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ اس وحدہ لا شریک کی پوجا کریں گے، اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی کتاب مقدس کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کو طرح طرح کی آزمائش اور حالات سے گزرنا ہوگا۔ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں
کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا ہے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آرام کی زندگی بسر کریں گے، وہ دنیا میں عیش اور موت کی زندگی گزاریں گے، وہ ہمیشہ آرام پسندی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ نہیں، نہ ماضی میں ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ جس نے اسلام کے چولہے کو اپنے ہاتھوں میں ڈالا ہے، جس نے اسلام کے لباس کو اپنے جسم کا حصہ بنایا ہے، جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا ہے، اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ان آزمائشوں کے درمیان، ان حالات کے اندر گھر جانے کے بعد اگر وہ انسان گھبراتا ہے، اگر وہ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اگر اس انسان کی اللہ کی ذات پر سے اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ انسان، یہ مسلمان ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان حالات میں گھرنے کے باوجود اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہتا ہے، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنی پیشانی کو ان حالات سے گھرنے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کی کامیابی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جس کی ترقی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جس کی خوشخبری خود قرآن نے سنائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کبھی بھی حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی حالات کی خرابی کی وجہ سے عبادت اللہ کی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کی طرف جانا، کسی اور کی عبادت کے بارے میں سوچنا، یہ انسان کو اپنے آپ کے لیے جہنم کے حوالے کرنے کے مرادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اس کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے صرف نبلونکم نہیں کہا ہے، بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں جو لفظ لام استعمال کیا گیا ہے وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، یعنی ہر حال میں ایسا ہوگا۔ پھر اس کے اندر جو نون مشدد استعمال کیا، وَلَنَبْلُوَنَّ، نون مشدد استعمال کیا گیا ہے۔ نون مشدد جہاں کہیں بھی عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا ہو کر رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے صرف ایک لفظ کے اندر دو تاکیدی الفاظ استعمال کیے ہیں، مانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزما کر رہیں گے۔ یہاں پر قرآن کی اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ہم 5 طریقوں سے تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی آزمائش تمہاری ہوگی کہ تم کو ڈرایا جائے گا، تم کو دھمکایا جائے گا، تم کو ہر طرح سے ڈرا دھمکا کر کے تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمہیں کبھی جان کو لے کر کے ڈرایا جائے گا، کبھی مال کو لے کر کے ڈرایا جائے گا، کبھی کسی اور طریقے سے ڈرایا جائے گا، کبھی پٹائیاں کر کے ڈرایا جائے گا، کبھی تمہاری عبادت گاہوں میں آگ لگا کر کے تم کو ڈرایا جائے گا، کبھی تمہاری مقدس کتاب کی بے حرمتی کر کے تم کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے گا، تک کبھی تمہیں قانون طرح طرح کے ظالمانہ بنا کر ان کے ذریعے سے تم کو ڈرایا جائے گا، کبھی تمہاری کسی اور چیز کو ہڑپ کر کے تم کو ڈرایا جائے گا، لیکن تمہیں اس دنیا کے اندر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانا ہے، وہ تمہیں اس دنیا میں ڈرا کر کے تمہارے دین سے تم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ والجوع، دوسری آزمائش تمہاری فقر و فاقہ کشی کے ذریعے سے ہوگی، تم کو بھوکا رکھا جائے گا، تم کو فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑے گا، کئی دنوں تک تم کو کھانے نہیں دیے جائیں گے، کئی دنوں تک تم کو پانی نہیں دیا جائے گا، تمہارا کاروبار خراب کیا جائے گا، تمہارے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمہاری دکانوں میں آگ لگایا جائے گا، تمہارے کارخانوں کو قانونی شکنجوں میں کس کر ان کو ناجائز طریقہ سمجھا جائے گا اور ان کو غلط قرار دے کر کے اس میں تالے لگائے جائیں گے۔ یہ بہت ساری شکلیں جس کی بنیاد پر انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، انسان فاقہ کشی کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھوکا رکھ کے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک کے اندر
بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ یہ صورتحال موجود ہے کہ نہ جانے کتنے بچے بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی خواتین، نہ جانے کتنے مرد کھانا نہ ملنے کی وجہ سے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جایا کرتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسری آزمائش اللہ کی طرف سے مالوں میں کمی کر کے، مال میں کبھی کاروبار کو خراب کر دیا جائے، دکان کو خراب کر دیا جائے، مال کو لوٹ لیا جائے، دکان اور مکان میں آگ لگا دیا جائے، قانونی طور پر ان کو شکنجوں میں کس دیا جائے، طرح طرح کی بندشیں لگا دی جائیں، یا ڈرا دھمکا کر کے دکان کو بند کرا دیا جائے، یا کسی ظالم کے ذریعے سے کاروبار کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تمام شکلیں اس کے اندر داخل ہیں کہ کاروبار کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بالخصوص آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانی اعتبار سے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ تمہاری ماں لنچنگ کی جا سکتی ہے، تم کو مارا جا سکتا ہے، تم کو قتل کیا جا سکتا ہے، تمہارا انفرادی بھی قتل ہو سکتا ہے، تمہارا اجتماعی بھی قتل ہو سکتا ہے۔ آج تریپورہ کے حالات ہوں، آسام کے حالات ہوں، اس سے پہلے گجرات کے حالات ہوں، مظفر نگر کے حالات ہوں، اور مختلف پورے ملک کے اندر جو صورتحال پیش آئی، یہ تمام تر صورتحال دراصل اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشن گوئی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر کر دیا ہے کہ ان حالات سے مسلمانوں کو گزرنا ہوگا، جانی اعتبار سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کبھی بیوی کی جان جائے گی تو کبھی باپ کی جان جائے گی، کبھی اولاد کی جان جائے گی، کبھی کسی رشتہ دار کی جان جائے گی، لیکن جانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھر آگے وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، باغات اور چشمے، باغات اور کھیتیاں، پیداوار، ان کو تہس نہس کر کے پیداوار کو کم کر کے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ کبھی بارش زیادہ ہو گئی تو کھیتیاں تباہ ہو گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کبھی سوکھا پڑ گیا تو کھیتیاں تباہ ہو گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کبھی جو چیزیں، جو آلات اور جو کھاد وغیرہ کھیتوں کے کام میں آیا کرتی ہیں چیزیں، ان چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ وہ عام لوگوں کے پہنچ سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے کھیتی کی پیداوار خراب ہو گئی، یہ بھی آزمائش کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 طریقے سے ہم تم کو اس دنیا کے اندر آزمائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسا نہیں ہے کہ آزمائش کا دور ہمیشہ رہے گا، آزمائش کا دور آتا ہے، پھر جب وہ آزمائش کا دور ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، انسان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے اوپر یہ حالات آئے اور انہوں نے صبر سے کام لیا، برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، ناشکری کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہر حال میں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھا، بھوکے رہ کر بھی برقرار رکھا، ناز و نعم میں رہ کر بھی برقرار رکھا، جیسے بھی حالات آئے تمام حالات کو برداشت کرتے رہے، اور قانونی طور پر اور دفاعی انداز میں جن حالات سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، جن تکلیفوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، ان تکلیفوں سے بچنے کا صحیح راستہ ڈھونڈتے رہ گئے، کوشش کرتے رہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی ان حالات کا ان کو شکار ہونا پڑا، اور حالات کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، یہاں پر الفاظ استعمال کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خوشخبری اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہو، کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہو، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ جیسے
وہ قافلے والوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے برآمد ہو گئے تھے تو جس نے کنویں سے نکالا تھا اس نے کہا تھا قافلے والوں خوشخبری ہو تمہارے لیے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم کو ایک بہت خوبصورت بچہ مل گیا ہے کنویں سے۔ تو ایک ایسی چیز ان کو ہاتھ آئی تھی جس کی ان کو امید بھی نہیں تھی، تو خوشخبری کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی انسان کو امید بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان آزمائشوں کے اندر جو انسان کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ترقی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے آگے کا جملہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر حالات آتے ہیں، ان کو مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، یہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، طرح طرح کے حالات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم کو بھی پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ حالات اگر ختم ہوں گے تو اللہ ہی ختم کر سکتا ہے، جس نے یہ حالات بھیجے ہیں وہی ان حالات کو ختم کرنا بھی جانتا ہے، اللہ ہم کو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں۔ جب حالات آئیں تو انسان کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے، اس کو اللہ سے کس طرح مدد طلب کرنی چاہیے، اس کو قرآن کریم نے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم مصائب کا شکار ہو جاؤ، حالات کا شکار ہو جاؤ، مصیبتیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں، چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تم قید ہو جاؤ، چاروں طرف سے دشمنوں کا خطرہ تمہیں لاحق ہو جائے، تو تم اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگاؤ، تم اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا شروع کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہانا شروع کرو، اور اللہ کی مدد کو سب سے زیادہ متوجہ کرنے کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا ہے، کہ اللہ کی مدد سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد وہ اللہ سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے رب العالمین یہ حالات ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتے، آپ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ چیزیں آپ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کی مشیت سے یہ حالات آئے ہیں، ہم تو کمزور بندے ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، ہم ان حالات کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پروردگار عالم ان حالات کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ جب انسان اللہ سے مدد طلب کرے گا، اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلیں گے۔ اس لیے جو موجودہ حالات ہیں، چاہے وہ دنیا کے حالات ہوں، چاہے وہ ملک کے حالات ہوں، ہمیں ان حالات سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، ملک کے آئین اور دستور کے بچاؤ کے لیے، اپنے کاروبار اور گھر اور مکان کے بچاؤ کے لیے، اپنے عزت اور آبرو کے بچاؤ کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پر بھی تیار رہنا چاہیے، جسمانی طور پر بھی تیار رہنا چاہیے، ہر اعتبار سے ہم کو تیار ہو کے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا حق ایک طرف اسلام نے بھی دیا ہے اور دوسری طرف اس ملک کا جو آئین ہے اس ملک کے آئین نے بھی ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہر مناسب تدبیر کو اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان حالات سے بچاؤ کے لیے مناسب تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے